آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ پیرالل اینڈ ڈسٹریبیوٹیڈ سیمولیشن کے ہسٹوریکل پرسپیکٹیوز کے اوپر ہیں. When we talk about the historical perspective of parallel and distributed simulation systems, so we see کہ کافی زیادہ جو کام ہے یا ریسرچ ہے لٹریچر میں وہ تین ڈفرینٹ کمیونٹیز سے ایوالو ہوا ہے. اگر ہم کیٹیگری وائز ڈسکس کریں، بائی کیٹیگری وائز آئی مین کہ وہ دو کیٹیگریز جس نے وائڈ اسپریڈ جو ہے وہ اٹینشن گین کیا، اور جس کو ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا، مینس دی انالیٹک سیمولیشنز اور ورچوئل انوائرمنٹس. سو اگر ہم کیٹیگری وائز ڈسکس کر لیں تو جو ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ کمیونٹی ہے انہوں نے انیشیٹ کیا تھا کام کو انالیٹک سیمولیشنز کے اوپر، اور ان کا بیسک جو گول تھا وہ یہی تھا کہ کمپیوٹر سیمولیشن کے جو کمپٹیشن کا ایگزیکیوشن ٹائم ہے اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ ریڈیوس کیا جائے. اگر ہم بات کریں ورچوئل انوائرمنٹس، جس کو ہم یوزولی جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ورچوئل انوائرمنٹس ہی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں جو پرسونلز ہیں یا جو ڈیٹا ہے وہ یا جو انوائرمنٹ ہے وہ بیسیکلی جغرافیکلی اسپلٹ ہوتا ہے. تو یہاں ڈسٹریبیوٹیڈ ورچوئل انوائرمنٹس میں دو کیمپس نے جو ہے وہ ایٹ دا سیم ٹائم کام کیا ہے. ون سائڈ اگر ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ کریڈٹ دے دیں، جنہوں نے ڈیفینیٹلی سوفسٹیکیٹڈ جیوگرافیکلی ڈسٹریبیوٹیڈ ورچوئل انوائرمنٹس ڈیولپ کیے، جن کا سول پرپز جو ہے وہ کیا تھا، وہ اپنے پرسونلز کو ٹرین کرنے کے حوالے سے تھا. لیکن ایک چیز یہاں پہ امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے کاسٹ کے اوپر کوئی کام نہیں کیا. ان کے جو انیشیٹوز تھے، ان کے جو اپلیکیشنز ڈیولپ ہوئے تھے وہ کاسٹ افیکٹیو نہیں تھے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو انٹریکٹیو گیمنگ اور انٹرنیٹ کمیونٹیز ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ زیادہ اکنامیکل ڈسٹریبیوٹیڈ ورچوئل انوائرمنٹس کے اوپر جو ہے وہ کام کیا، جنہوں نے ایسے انوائرمنٹس ڈیولپ کیے جہاں پر لوگ جو ہے وہ ان انوائرمنٹس کا پارٹ بنتے ہیں تھرو دیئر اون پرسنل کمپیوٹرز، جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ پبلک نیٹ ورکس کے تھرو جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں ہر ایک کمیونٹی کے جو انیشیٹوز ہیں یا جو ان کے میجر جو پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر ون بائی ون جو ہے وہ ڈسکشن کرنی ہوگی. فرسٹ ہم بات کرتے ہیں ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ کمیونٹی کی. سو پیرالل ڈسٹریبیوٹیڈ سیمولیشن ٹیکنالوجیز جو انالیٹک سیمولیشنز کے لیے ڈیولپ ہوئی ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ اوریجنیٹ ہوئی ہے اس ریسرچ میں سے یا اس بیسک ریسرچ میں سے جو کہ یونیورسٹیز یا ریسرچ لیبارٹریز میں 1970s میں سٹارٹ ہوا تھا، لیٹ 1970s کی ہم کر رہے ہیں، اور تھرو آؤٹ 80s جو ہے اس پہ کام ہوا. لیکن یہ جو ہے یہ آئیڈیا جو ہے وہ زیادہ امپلیمنٹڈ فارم میں جو ہے وہ 1990s میں آئی. جو انیشل ٹاسک تھا اس کمیونٹی کا وہ سنکرونائزیشن ایشو کے اوپر تھا. انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ سنکرونائزیشن الگارتھمز جو ہے وہ ڈیولپ کرنے شروع کر دیے. 1997 میں جو ہے وہ فرسٹ سنکرونائزیشن الگارتھم، جس کو برائنٹ الگارتھم بھی کہتے ہیں، وہ ڈیولپ ہوا تھا. اور سنکرونائزیشن الگارتھمز کا جو بیسک کنسرن تھا وہ یہی تھا کہ یہ انشور کرنا جو ہے کنسرن تھا کہ جب ایک سیمولیشن جو ہے وہ ملٹیپل کمپیوٹرز کے تھرو ہم ایگزیکیوٹ کریں یا اس پروگرام کو رن کریں تو وہ ہمیں ایگزیکٹلی وہی ریزلٹ پروڈیوس کر کے دے دیں جو آپ کو ایک سنگل سیکوینشل کمپیوٹر جو ہے وہ پروڈیوس کر کے دے رہا تھا. جیسے میں نے کہا کہ سب سے پہلا جو سنکرونائزیشن الگارتھم تھا وہ 1997 میں برائنٹ نے پیش کیا تھا، لیکن 90s تک جو ہے تقریباً 90s تک یس بہت کم امپلیمنٹیشنز جو ہے وہ جو ہے وہ مارکیٹ میں آئی تھی. اور اس کا ریزن یہ تھا کہ ہارڈ ویئر پلیٹ فارمز اور جو پریمیٹیو سافٹ ویئر انوائرمنٹس تھے وہ بالکل وہ بیسیکلی جو ہے وہ اویلیبل نہیں تھے. کیونکہ نیٹ ورکس ہیں یہ کافی سالوں کے لیے جو ہے بڑا ویل نون ڈومین تھا سیمولیشن پرفارم کرنے کے لیے. اگر ایون آج کل بھی ہم دیکھ لیں تو ہمارے پاس جو کیونگ نیٹ ورکس ہیں they are still basically working or acting as a popular benchmark to evaluate performance of parallel simulation techniques. تو اس کا جو scope ہے وہ تھوڑا سا change ہو گیا ہے. It's still there, it's still available there. جیسے میں نے کہا تھا کہ 1990s کے بعد ہی زیادہ تر جو اس کمیونٹی کا کام ہے وہ فلرش ہوا ہے. تو اور اپلیکیشنز جو ہیں ان کے ریزلٹ بھی جو ہے یا رسپانسز جو ہیں وہ بھی 1990s کے بعد ہی جو ہے وہ اپیئر ہونا شروع ہوئے تھے. اگر ہم بات کریں یہاں پہ ٹھوس پروجیکٹ کی جو کہ جیٹ پروپلشن لیبارٹری جو ہے
انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا. ان کا کنسرن جو ہے وہ بیسیکلی یہ تھا کہ وہ پیرل وار گیم سیمولیشن جو ہے وہ ڈیولپ کرے فار دا یونائٹیڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس. اس کے بعد جو باقی کام جو ہے یا باقی ڈومینز جو ہیں جن کے اوپر فوکس کیا گیا ارلی ٹائمنگز کے اوپر, ارلی بٹ obviously after the basic initiatives in 1990s and onwards. تو اس میں سے ٹیلی کمیونیکیشن نیٹورکس, ٹرانسپورٹیشن سسٹم اور ڈیجیٹل لاجک سرکٹس جو ہیں یہ کافی پرومیننٹ ون ہے. اگر ہم جنرلی دیکھیں تو جو بھی اس کمیونٹی کا ٹاسک ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ ایکیڈیمک اور ریسرچ لیبارٹریز تک ہی جو ہے وہ کنفائنڈ ہے. اور ریسنٹلی جو سمولیشن کا اسٹینڈرڈ بنا ہے اس کو ہائی لیول آرکیٹیکچر کہتے ہیں. ان جو اس کمیونٹی کے جو انیشیٹوز ہیں ان کو بھی اس آرکیٹیکچر کے اندر جو ہے وہ انکلوڈ کیا گیا ہے. اس کو ہم بعد میں جو ہے وہ آنورڈ جو ہے وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں. انیشیٹوز کی بات کریں تو زیادہ تر کام جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ڈیفینس کمیونٹی نے زیادہ تر کام جو ہے ورچوئل انوائرمنٹس کے اوپر کیا. تو انہوں نے کام سٹارٹ کیا تھا 1980s میں, اور ان کا جو کام تھا وہ انڈیپینڈنٹ تھا انالیٹک سیمولیشنز میں سے, جس میں ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ جو ہے وہ کام کر رہا تھا. لیکن ایک چیز یہاں پہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ انالیٹک سیمولیشن کے لیے جو ٹاسک تھا وہ ان سے پہلے سٹارٹ ہوا تھا, لیکن اس کی امپلیمنٹیشنز جو ہے دیٹ واز کوائٹ سلو. اس کا مین ریزن جو ہے وہ کاسٹ ہو سکتا ہے. تو ٹیکنالوجی ٹرانسفر جو ہے فار سیمولیشن فار ورچوئل انوائرمنٹ جو ہے it was much more rapid than the pace which carried out the parallel simulations. Um, so جیسے میں نے کہا تھا کہ that's the main reason کہ uh, uh, the cost was the main reason. The defense community has no issues with the cost, while academic and research industries were lacking funds for these kind of for the implementation of جو ورچوئل انوائرمنٹس کے لیے جو ہے انیشیٹ ہوئی تھی, ان کو سب سے زیادہ جو ایکسیپٹنس ملا وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے ملا. رادر وہ کچھ سے کہ ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے, دے آر بیسیکلی ورکنگ ٹوگیدر on two different aspects, two different dimensions, but their concern and their objectives with different concerns and objectives. Like they do work nowadays in collaboration with each other. اور اس کا مین کی جو فیکٹر ہے وہ یہی ہے, بہت زیادہ ڈیولپمنٹ اور اڈاپشن کا بیانڈ دی ڈسٹریبیوٹڈ سیمولیشنز فار سنتھیٹک انوائرمنٹ ڈیولپمنٹ یا ورچوئل انوائرمنٹ ڈیولپمنٹ, بیکاز ملٹری جو ہے وہ اپنے پرسونل کو جو ہے وہ کاسٹ افیکٹو اور اکنامک مینس کے تھرو جو ہے وہ ٹرین کر سکتے ہیں before deploying them into the fields, into the actual warfares and these kind of situations. کیونکہ اگر ہم بات کریں ایکسرسائزز کے حوالے سے یا ٹریننگ کے حوالے سے, تو فیلڈ ایکسرسائزز جو ہے وہ ایکسٹریملی کاسٹلی ہوتی ہیں اور وہ کبھی کبھار ہی جو ہے وہ آرگنائز ہو سکتی ہیں. تو اگر ہم ورچوئل انوائرمنٹ کو ایک اس طرح کا انوائرمنٹ لے لیں جس میں لوگ جو ہیں وہ امرس ہوتے ہیں, وہ امبیڈ ہوتے ہیں اور they feel inside those environments, so definitely وہ provide کرتے ہیں not only a cost effective environment but definitely a safer and environmentally friendlier training facility as well. تو اگر ہم اس کے بینیفٹس کو دیکھیں, کاسٹ افیکٹو بھی ہے, سیف بھی ہے, کیونکہ اگر آپ فزیکل ایکسرسائزز کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں کسی کو گولی لگتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ تو اگر وہ مر جاتا ہے so there is no other option. لیکن اگر آپ کسی گیم انوائرمنٹ میں دیکھیں, آپ گیم کھیلتے ہیں, you are hit by something, you lose your life, you get another life. Even if you finish up with all your lives in a game session, so you restart your game session and then you get more lives in there. So that's the main concern کہ آپ جو ہے وہ cost effectively definitely cost is much lower than physical exercises. اس طریقے سے it's a safe one as well, environmentally friendlier بھی ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو ان سب آسپیکٹس پہ بیس جو ہے
یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہی نہیں بلکہ ویسٹرن یورپ اور ادر پارٹ آف دا ورلڈ جو ہے انہوں نے بھی ان ٹیکنالوجیز کے اوپر جو ہے وہ کافی کام کیا. جو انیشیل ورک تھا ڈسٹریبیوٹیڈ سیمولیشنز کا پیرلل انوائرمنٹس کے لیے وہ ایک پروجیکٹ سے سٹارٹ ہوا تھا جس کا نام تھا سم نیٹ. سوری, سم نیٹ مینس سیمولیٹر نیٹورکنگ. اٹ واز بیسیکلی اے پروجیکٹ جو کہ سٹارٹ ہوا تھا 1983 میں اور یہ چلا 1989 تک اینڈ اٹ واز اے ہیوج سکسیس. اس کو اسپانسر کیا تھا ڈیفینس ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹس ایجنسی آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس نے. اور سمنیٹ کا جو بیسک کنسرن تھا وچ اٹ سکسیسفلی ڈیمانسٹریٹڈ is to provide an ability to interconnect autonomous simulators in training exercises. تو ٹریننگ ایکسرسائز انڈیویجول سیمولیٹرز ہوتے تھے ان کو انٹیگریٹ کرنا کوآرڈینیشن میں ایکٹیویٹیز جو ہے وہ پرفارم کر سکے. اٹ مینس کہ سنگل یوزر انوائرمنٹ سے دے ور موونگ ٹورڈ ملٹی یوزر انوائرمنٹس, ایک انٹیگریٹڈ انوائرمنٹ جس میں ایک سے زیادہ ملٹیپل جو سیمولیٹرز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹ کر سکیں. تو جب سے یہ ٹیکنالوجی انہوں نے ڈیولپ کی تھی سمنٹ کے سکسیس کے اوپر, تو یہ تب سے جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ ایکچوئل ٹریننگ ایکسرسائزز میں یوز ہو رہی ہے ایز اپوز ٹو ایکسپیریمنٹل کائنڈ آف ٹریننگز جو کہ اس سے پہلے پرفارم ہوتی تھی. اگر ہم سیمنٹ ایکسپیریمنٹ کو دیکھیں, ایکسپیریمنٹ کے سکسیس کو دیکھیں, تو اس کے بہت زیادہ دور رس نتائج جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ڈیفینس ماڈلنگ اینڈ سیمولیشن کمیونٹی کو بھی ملے. لیکن یہ وہی پروجیکٹ ہے جس سے انٹرنیٹ نے جو ہے وہ بھی جنم لیا. تو آپ کا انٹرنیٹ جو ہے وہ بھی, اگر آپ لوگوں کو ہسٹوریکل آپ نے انٹرنیٹ کی ہسٹری وغیرہ کو پڑھا ہو تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ جی انٹرنیٹ اسٹارٹیڈ ود اے پروجیکٹ جس کا نام جو ہے وہ سیمولیٹر نیٹورکنگ تھا. سو ڈیفینس نے اسٹارٹ کیا تھا یہ, لیکن ڈیفینیٹلی اٹ ایوالوڈ ایز اے پبلک انٹر کنیکشن نیٹورک, جس میں آج کل جو ہے وہ سارا کا سارا پبلک جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے. تو سیمنیٹ کو پھر بعد میں کنورٹ کیا گیا جس کو ڈسٹریبیوٹیڈ انٹریکٹیو سیمولیشنز کہتے ہیں, جہاں پر پراپر اسٹینڈرڈز جو ہے وہ انٹروڈیوس کیے گئے اور جیوگرافیکل ڈسٹریبیوشن جو ہے یا جیوگرافیکلی ڈسٹریبیوٹیڈ سیمولیٹر جو ہے ان کو انٹیگریٹ کیا گیا. تو اٹ واز اے بٹ مور, کیونکہ انیشلی جو سیمنیٹ کا کنسرن تھا اٹ واز ان سائڈ اے لیبارٹری, دے اسٹارٹڈ ود ان سائڈ اے لیبارٹری جس میں ان کے پاس انڈیویجول سیمولیٹرز تھے, and they just tried to interconnect those individual simulators within a local community, within the local vicinity. لیکن ڈیس جو ہے it made it to the geographically distributed simulation environment, اور ان کو پراپر اسٹینڈرڈس کے تھرو جو ہے انٹر کنیکٹ کرنے کے لیے انٹر آپریبلٹی کے اسٹینڈرڈس جو ہے وہ سیمنٹ پروجیکٹ سے ایک تو جو ہے جو سے آنورڈ ایک پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا جس کا آؤٹ کم جو ہے وہ ہمیں ڈسٹریبیوٹیڈ انٹریکٹیو سیمولیشن کے فارم میں ملا. ایٹ دا سیم ٹائم ایک اور میجر ڈیولپمنٹ جو ہے جو سیمنٹ سے ہوا, اس کا نام جو ہے یا اس پروجیکٹ کا نام جو ہے وہ تھا ایگریگیٹ لیول سیمولیشن پروٹوکول. اگین انہوں نے سیمنٹ کے کانسیپٹ کو ایکسٹینڈ کیا وار گیم سیمولیشنز کے لیے, جسے ڈسکس کیا کہ ڈیس جو ہے وہ بیسیکلی سیمنٹ کو ڈیس نے بھی ایکسٹینڈ کیا, لیکن ڈیس کا کنسرن جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ آن لائن ٹریننگ کے اوپر تھا. اب ڈیفینس کو جو ہے وہ جسٹ ٹریننگ کے علاوہ جو ہے وہ وار گیم سیمولیشنز بھی چاہیے ٹو ٹرین دا پیپل فار دی کوآرڈینیٹڈ ایکٹیویٹیز ایز ویل. سو اے ایس پی نے کیا کیا, اس نے it tried to enable the war game simulation from various units of defense. اس طریقے سے ہم آرمی, ایئر فورس اور نیوی کے کوآرڈینیٹڈ ایکٹیویٹیز کی ہم بات کرتے ہیں, تاکہ ان سب کو جو ہے وہ ایک سنگل ایکسرسائز کے لیے جو ہے وہ ایک انٹیگریٹڈ انوائرمنٹ جو ہے وہ کس طریقے سے پرووائڈ کیا جائے. سو دس جو ہے اٹ واز موسٹلی آن ٹریننگ. سیمنر جو ہے local integration among the autonomous simulators. Then this was a bit more covering a bit more distance, geographically distributed simulators, again related to only online trainings or training kind of facilities. لیکن یہاں پہ کیا,
यहाँ ALSP का जो टास्क गिवन था या ALSP का जो टारगेट था वो यही था कि वो जो है वो एक ऐसा इंटीग्रेटेड सेटअप बना दे जिसमें डिफेंस के जो सारे यूनिट्स हैं उनको कोऑर्डिनेट उनको जो है वो इंटरऑपरेबल बना दे, ताकि वो जो है वो फैसिलिटेट करे जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस को, और उसके जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस के जो कंसर्न्स हैं उसको किस तरीके से जो है वो एनालाइज किया जाए। तो एडीएसपी ने जो सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल यूज डेवलप किए हैं एनालिटिक सिमुलेशंस, एचपीसी कम्युनिटी ने एनालिटिक सिमुलेशंस के लिए उन्होंने उसको जो है वो बेसिकली यूटिलाइज किया है। So this is basically these are basically the two different we could say developments which sprang from the similar project. One of them was the DRIS and the other one was basically the ALSP. So अगर हम अभी ALSP को देखें तो ALSP भी ओवरऑल सारे के सारे जो सिमुलेशन के कैटेगरीज हैं उसको कवर अप नहीं कर रहा. That's why we would be having another standard which has been realized now and which is now the IEEE standard for overall simulations which we call high level architecture. अब high level architecture जो है वो क्या कर रहा है उसमें not only we do have the virtual environments developed locally or or globally, or it could be heterogeneous in nature like the ALSP. So, but it also includes the analytic simulation as well. So, HLA जो है now it is covering under one umbrella. It's having standards for almost all kind of simulation environments, चाहे वो डिफेंस के simulations हैं, चाहे वो जो है वो analytic simulations हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे अब जो है वो HLA जो हमारा स्टैंडर्ड है वो टेक्नोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट से अगर हम बात कर लें तो हम ये कहते हैं कि HLA जो है इट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट क्योंकि it's a single unified architecture which is basically covering or spanning both analytic as well as the virtual environment simulation. अगर हम देखें तो एक्चुअली हम कह सकते हैं कि ये बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिस एंड एएलएसपी एज वेल. सो सेमिनार से हमने ये दो ब्रांचेस जो है वो दो प्रोजेक्ट्स लिए थे, एक को डिस का नाम और एक को एएलएसपी का नाम दिया, और उसके बाद इन दोनों के जो कंसर्न्स हैं उसको हमने एचएलए में कंबाइन कर दिया. लेकिन अगर आप देखें तो इवन एचएलए के एचएलए से पहले एचएलए के एफर्ट या इसके स्टैंडर्ड से पहले जो है हमारे पास जो एनालिटिक सिमुलेशंस पे जिसकी जो कम्युनिटी काम कर रही थी, मींस हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग कम्युनिटी, और वर्चुअल एनवायरनमेंट्स के ऊपर जो डिफेंस कम्युनिटीज़ जो है वो काम, या जो भी दो कम्युनिटीज़ जो है वो काम कर रही थी, तो ये तकरीबन इनका टास्क जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट था. लेकिन अब इनको जो है वो सारे के सारे जो है वो पिछले के एक स्टैंडर्ड में जो है उसको इंटीग्रेट किया गया है. सो नॉट ओनली the activities which were coming which were basically covered by the DIS and ALSP, but also this the analytic simulation category as well. तो ये सारे के सारे जो है वो अभी HLA जो है उसको कवर कर रहा है. थर्ड कम्युनिटी इंटरेक्टिव गेमिंग और इंटरनेट कम्युनिटी की तरफ जो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्चुअल एनवायरनमेंट्स हैं, एक तो डिफेंस कम्युनिटी ने इस पे काम किया है, जो दूसरा ब्रांच है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्चुअल एनवायरनमेंट्स का नॉन मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए, उनका ज़्यादातर काम जो है वो इंटरेक्टिव गेमिंग और इंटरनेट कम्युनिटी के काम पे जो है वो बेस्ड है. जिस तरीके से डिफेंस कम्युनिटी जो है उन्होंने स्टार्ट किया था प्लेटफॉर्म लेवल मींस इंडिविजुअल सिमुलेटर्स से, जिसमें एक इंडिविजुअल बंदे को जो है वो ट्रेन करते होते थे, जिस तरीके से एयरक्राफ्ट सिमुलेटर्स थे या टैंक सिमुलेटर्स थे. तो जो इंटरनेट इंटरेक्टिव गेमिंग और इंटरनेट कम्युनिटी है, उनका ज़्यादातर काम जो है वो इमर्ज हुआ है इमर्सिव गेम्स से. जिस तरीके से इसमें जो है हम वी कैन काउंट ऑन द फर्स्ट फैंटेसी गेम एडवेंचर एंड द फर्स्ट मल्टी प्लेयर फैंटेसी गेम विच वी कॉल डंजन्स एंड ड्रैगन्स. अगर हम एडवेंचर की बात करें तो इट वाज अ फैंटेसी कंप्यूटर गेम जिसको ज़ेरोक्स ऑल्टो रिसर्च सेंटर कैलिफोर्निया ने 1970s में बनाया था, और ये बेसिकली एक प्लेयर या एक यूज़र को जो है वो अलाउ कर रहा था
कि वो एक्सप्लोर करें काफ़ी रिच फैंटेसी इन्वायरमेंट को या फैंटेसी वर्ल्ड को, जिसका ज़्यादातर पोर्शन जो है वो अंडरग्राउंड गारों और पैसेज वेज के ऊपर जो है, या हिडन पाथ वेज और पैसेज वेज के ऊपर जो है वो इंक्लूड था, वो जो है वो बेस करता होता था। एडवेंचर जो है वो बेसिकली टेक्स्ट बेस्ड था, जिसमें एक्यूज़र को जो है वो कमांड्स जो है उसे टाइप करने पड़ते आते थे to basically produce certain actions against the world. So इस एडवेंचर के अंदर जो है वो हिडन ट्रेजर्स होते थे, और ऑब्वियसली इट वाज हैविंग अ वाइड कलेक्शन ऑफ अदर क्रिएचर्स, जिसमें जो प्लेयर था या जो यूजर्स था, उसके फ्रेंड्स और एनिमीज दोनों एग्जिस्ट करते होते थे। जो फ्रेंड्स होते थे वो ट्रेजर्स को ढूंढने में जो है वो प्लेयर को हेल्प आउट करते थे, जबकि जो एनिमीज थे वो ट्राई करते होते थे टू क्रिएट डिफिकल्टीज इन फाइंडिंग द ट्रेजर्स। So this was basically the first interactive game. It was simple. It was simple enough. It was having a rich fantasy game. इसके अंदर जो स्किलफुल प्लेयर होता था या जो एक्सपीरियंस प्लेयर होता था, वो अपने अपोनेंट्स को या बैड क्रिएचर्स, जिस तरीके से ड्रैगन्स वहाँ पे जो है वो एग्जिस्ट कर रहे थे, उसको वो वेरियस वेपन्स के थ्रू जो है, जिसमें से सॉर्ड्स और मैजिक स्टिक्स अगर आप देखें, जो मैजिशियंस वगैरह होते हैं उनके पास वो स्पेशल किस्म के जो है वो पावर्स होते हैं कुछ स्टैक्स के अंदर, जो कि टेम्पररी कुछ एबिलिटी कुछ टाइम के लिए जो है वो प्रोवाइड करते होते थे प्लेयर्स को, ताकि जिसके थ्रू जो है वो ड्रैगन्स जो है उनको मार सकें। So this was basically environment. It was developed basically in 70s and 80s, जब इतने ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स जो है वो वाइडली अवेलेबल नहीं थे। So लेकिन स्टिल ये गेम जो है ये इंटरेक्टिव था इन नेचर, though it was providing a limited interaction between the game and the player. This was a very popular game among the university students, जो कि लकी होते थे, जिनको एक्सेस मिलता होता था कंप्यूटर की तरफ। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है या दूसरा जो मेन स्टेप था डिस्ट्रीब्यूटेड वर्चुअल एनवायरनमेंट्स की तरफ, वो जो है वो मल्टीप्लेयर्स का इंट्रोडक्शन था। जैसे मैंने कहा कि जो एडवेंचर था इट वाज अ सिंगल प्लेयर गेम। सो जिस तरीके से इनिशियली जो है डिफेंस कम्युनिटी ने भी जो है वो सिमुलेटर्स डेवलप किए, इंडिविजुअल सिमुलेटर्स, फिर उनको डेस और जो एएलएसपी था उसके थ्रू इंटरेक्ट किया। तो यहाँ पर भी इन्वायरमेंट्स को मल्टीप्लेयर बनाना जो है इट वाज द सेकंड मेन स्टेप टुवर्ड्स डेवलपिंग डिस्ट्रीब्यूटेड वर्चुअल एनवायरनमेंट फॉर नॉन मिलिट्री एप्लीकेशंस। तो इसका क्रेडिट जो है वो एक गेम को जाता है जिसका नाम है डंजन्स एंड ड्रैगन्स, जो इनिशियली जो है वो कंप्यूटराइज नहीं था, लेकिन दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ कैटलिस्ट to for the development of multiplayer distributed virtual environments. जैसे मैंने कहा कि डंजन एंड ड्रैगन जो है इनिशियली ये कंप्यूटराइज गेम नहीं था, बल्कि ये एक पेंसिल और पेपर रोल प्लेइंग गेम था, जिसमें प्लेयर्स जो है एक प्लेयर जो है वो जो सेटअप क्रिएट करता होता था उसे डंजन मास्टर कहते होते थे, और बाकी जितने भी प्लेयर्स होते थे उनके रोल जो है वो डिवाइड होते थे दो रोल्स में। एक में नोबल मैन होते थे एक कैटेगरी में, और दूसरे में जो है वो मैजिशियंस होते थे। सो अभी जो दो हमने यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, एक इंट्रोडक्शन ऑफ द फैंटेसी एनवायरनमेंट बट सिंगल प्लेयर इन नेचर, और दूसरा फिर हमने कॉन्सेप्ट जो है वो मल्टीप्लेयर्स का डिस्कस किया। तो 1980s में यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स इन इंग्लैंड जो है उन्होंने एक गेम डेवलप किया जिन्होंने इन दोनों कॉन्सेप्ट को जो है वो कंबाइन किया, और वो गेम जो है उसका नाम जो है वो था मल्टी यूज़र डंजन गेम। So इस गेम के साथ ही दो this mud was basically a name given to the project or to a game, लेकिन उसके बाद जो भी गेम इन्वायरमेंट्स या वर्चुअल इन्वायरमेंट्स बने जिसमें मल्टीप्लेयर्स होते थे और फैंटेसी इन्वायरमेंट्स होते थे, उनको नॉर्मली जो है वो मड इन्वायरमेंट्स ही जो है वो कहते हैं। मेजर इंग्रेडिएंट है जिनका एक रोल है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्चुअल इन्वायरमेंट्स को डेवलप करने में,
That is basically the unprecedented expansion and growth of the internet, जिसकी वजह से geographical distribution of the players जो है वो possible हुआ मीन्स in true sense जो है वो हमारे पास geographically distributed users जो हैं वो एक integrated platforms की तरफ जो है या उसमें जो है वो participate करने के काबिल हुए. So अगर हम इंटरनेट की बात करें so it started in 1983 with the SEMNet project. लेकिन in 1990 जो है this we had a huge after a huge success of this SEMNet project, we had the unprecedented expansion and growth of the internet, जिसकी वजह से though the initial bandwidth till 90s, even late 20s, it was limited in capacity, but still it helped a lot in flourishing the distributed virtual environments. अगर हम currently बात करें तो इंटरनेट का स्पीड जो है even for personal users जो है it's a couple of MBs now, and even for organizations it's even uh, quite huge. So if we look into the distributed virtual environments nowadays, specifically if we talk about the virtual worlds nowadays, for example, if we talk about Second Life in Open Simulator, yeah, OpenSim worlds. So they are providing an exact virtual copy of a real environment, having advanced and rich content and real-time interaction of the players who are distributed geographically over the globe. So I think these are some of the initial initiatives taken by these three communities. We had we covered the initiative of these three communities, and we have to stop this lecture. And here, as I said earlier, the next topic in the book is applications, but we won't be able to cover them. So I would recommend you guys to just go through it. These are just a few of the extensive list of application domains for distributed for simulation environments, and this is not an extensive list at all. So हमारा जो next topic होगा वो underlying technologies और hardware architectures पे होगा इंशाल्लाह. So thank you very much, or see you in the next lecture.